السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 168 سے پڑھیں گے اور سورہ انفال کی آیت نمبر جہاں 69 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور ستمبر کی آج 16 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے یا ایہا النبی، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، قل آپ فرمائیں، لمن فی ایدیکم من الاسری، ان قیدیوں کے بارے میں جو تمہارے کنٹرول میں یا تمہارے نرغے میں آئے ہیں۔ بدر کے قیدیوں کے متعلقہ بات ہے۔ ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر اللہ تعالیٰ جانتے ہیں تمہارے دلوں میں بہتری، یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، تو وہ تمہیں عطا کر دے گا خیر بھلائی، مما اخذ منکم، اس سے جو تم سے لیا گیا ہے، ویغفر لکم، اور تمہیں معاف فرما دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اور اگر وہ ارادہ رکھتے ہیں آپ کے ساتھ خیانت بددیانتی کا، فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ، پس انہوں نے اللہ سے خیانت کی اس سے پہلے، فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، تو اللہ نے وہ تمہیں قابو میں دے دیے، یعنی تمہارے کنٹرول میں آ گئے ہیں، قیدی بن گئے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت فرمائی، وجاہدوا باموالہم، اور انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم، اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے مہاجرین کو جگہ دی اور مدد کی، اولئک بعضهم اولیاء بعض، وہ سب لوگ بعض کے دوست ہیں، معاونین ہیں، اس کی انشاءاللہ وضاحت کرتے ہیں۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یہاجروا، اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، یعنی ایمان تو لا چکے ہیں لیکن انہوں نے مکہ یا اپنے جتنے قبائل ہیں چھوڑ کر مدینے نہیں آئے، ما لکم من ولایتہم من شیء، تو آپ کے لیے ان کی دوستی اور حمایت میں کچھ بھی نہیں ہے، حتی یہاجروا، یہاں تک ہجرت کر کے مدینے آ جائیں۔ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اور اگر وہ آپ سے مدد طلب کریں دین کے حوالے سے، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو تم پہ ان کی مدد کرنا ضروری ہوگا، إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ، مگر اس قوم کے خلاف اگر وہ مدد طلب کریں جن کے تمہارے اور ان کے درمیان میثاق ہے، تم معاہدہ کر چکے ہو،
سیز فائر کا عہد و پیمان کر چکے ہو تو پھر ان کے خلاف آپ مدد نہیں کریں گے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھنے والے۔ والذین کفروا، اور جو کافر ہیں، بعضهم اولیاء، بعض کے دوست ہیں، اس کی انشاءاللہ وضاحت کریں۔ الا تفعلوه، اگر تم کو رسول پاک کی مخالفت کرنا اور بددیانتی کرنا نہیں چھوڑو گے۔ دوسرا اس کا ترجمہ ہے اگر تم رسول پاک کی مدد نہیں کرو گے، دین قبول نہیں کرو گے، تکن فتنۃ فی الارض، تو زمین میں فتنہ فساد ہوگا، وفساد کبیر، اور وہ فتنہ بھی ہوگا اور بہت بڑا اس میں فساد اور گڑبڑ ہوگی۔ امن چین کی مخالفت کا نام ہے فساد فی الارض۔ حضرات، اصل معاملہ یہ ہے، غزوہ بدر میں جو قیدی آئے ان کی تعداد بھی 70 تھی۔ جو لوگ غزوہ بدر میں کفار میں مارے گئے ان کی تعداد بھی 70 تھی۔ 70 مارے گئے تھے، 70 گرفتار ہوئے۔ ان گرفتار ہونے والوں میں رسول پاک کی کتنے قرابتدار ہیں۔ سرفرست رسول پاک کے چچا حضرت عباس وہ بھی موجود تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص حضرت زینب کے خامد وہ بھی موجود تھے۔ حضرت علی کے بھائی جناب عقیل وہ بھی اس کے اندر موجود تھے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزارش کی رسول پاک کے سامنے کہ میں مسلمان تھا، میں مسلمان ہو چکا تھا، لیکن میں نے اظہار نہیں کیا تھا۔ تو کتنے صحابہ نے بیان کیا ہے کہ ان آیات کا شان نزول یہی ہے کہ جو حضرت عباس نے گزارش کی، مسلمان ہو چکے تھے لیکن انہوں نے اپنے ایمان و اسلام کا اظہار نہیں کیا، اور بعض دوستوں کے کہنے پر وہ غزوہ بدر میں رسول پاک کی مخالفت میں لڑنے کے لیے بھی آ گئے تھے، اب قیدی بن گئے۔ تو جب انہوں نے یہ بات کی تو ان کی اس بات کو قبول تو کر لیا گیا، لیکن اس بنیاد پر ان سے فدیے کی معافی نہیں ہوئی۔ جو فدیہ مقرر کیا گیا تھا، حضرت عباس خوشحال آدمی تھے، ان کا کاروبار تھا، تو انہوں نے اپنا بھی فدیہ دیا تھا، اور 20 اوقیے چاندی انہوں نے دی تھی، اور عقیل کا بھی انہوں نے فدیہ دیا اپنے بھتیجے کا۔ تو جب ظاہر ہے یہ بات ہوگی، پھر اسلام کا دور آ گیا، تو انہوں نے ایک دور میں رسول پاک سے گزارش کی، اللہ کے رسول علیہ السلام میں نے اپنا بھی فدیہ دیا تھا غزوہ بدر کے حوالے سے، اور عقیل کا بھی تھا، لہٰذا مجھے اس کے معاوضے میں، چونکہ میں تھا تو مسلمان لیکن غلطی کے ساتھ میں دوستوں کی معاونت کے لیے میں آ گیا تھا، لہٰذا مجھے اس کے معاوضے میں آپ کچھ دیں۔ شمالیات ٹھیک ہے لگ وہ میاں سرفراز صاحب کہتے بری گئے کرو نہیں آیا نا، اچھا چلو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو 20 غلام دیے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ، یہ وہ باتیں ہیں کہ جو مستند بھی ہیں، سیرت اور تاریخ کے حوالے سے بھی ہے، اور عقیدہ اور اپنے ماحول کو خوبصورت بنانے کے لیے بھی ہے، اور علم میں اضافہ کرنے کے لیے بھی۔ ثواب کے لیے بیٹھنا الگ شکل ہے، لیکن جا کر جستجو کے لیے بیٹھنا کہ مجھے معلومات بھی حاصل ہو، ان معلومات کو میں حفظ بھی کروں، یاد بھی کروں، دوسرے لوگوں تک پہنچاؤں تاکہ میرے علم معلومات میں بھی اضافہ ہو، یہ ساری غرض و غایت اگر سامنے ہو تو پھر بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ صرف آدمی اگر بیٹھا رہے چپ کر کے چلو بڑی اچھی بات ہے، اس کو ثواب تو ہوگا لیکن باقی ساری چیزیں فارغ ہو جائیں۔ سبق جو شروع ہو رہا ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک سے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی، ایک بات ذہن میں رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یا تو یہ فرمایا یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، یا محمد کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک کو خطاب نہیں کیا۔ آج کے کتنے لوگ عشق میں، محبت میں، عقیدت میں اتنا اضافہ کرتے ہوئے، زوردار طریقے کے ساتھ شعر و شاعری کرتے ہوئے بدت کہتے ہیں، اساں یا محمد کہنا ہے، انہاں نجدیاں سڑ دیں رہے شعر بنائے ہوئے۔ یہ سارے جملے اس بنیاد پر ہے کہ معلومات نہیں، ضد، جہالت، ہٹ درمی سوار ہے۔ تاریخ، اسلام، سیرت، قرآن، حدیث کے مطالعے سے آری لوگ جو ہیں یہ ان کے قول ہیں۔ حتیٰ کہ رسول پاک اللہ نے فرمایا والا اہل ایمان کو فرمایا والا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، جس طرح تم بات بات کو یا سعید، یا عثمان، یا عمران بولتے ہو، عربی میں اس طرح یا رفیق، یا رفیق سارا نام ہے نا، اور جب کوئی عمرہ حج کے لیے جاتا ہے تو اسے بولتے ہیں نا بدوں کو، دکاندار کو، یا رفیق، یا رفیق سارا نام ہے۔ تو اس طرح یا محمد نہیں کہنا، جس طرح تم لقب بول کے اپنے آپ میں ماحول میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، صد مارتے ہو، آواز دیتے ہو،
نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر آپ نے نہیں بلانا. اگر آپ بلاؤ گے ان تحبط اعمالکم، عمل نہیں، تمہارے اعمال ہی برباد ہو جائیں گے. اور یہ قرآن بھی آیت ہے، کسی مولوی صاحب کا فتویٰ نہیں، سنی وابی کا بھی مسئلہ نہیں ہے، قرآن مجید کی تعلیمات کا مسئلہ ہے اور ٹھوس بنیادوں پر ہے. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور نہیں ہوگا، پتہ ہی نہیں چلے گا، اسے کاٹا پھر جائے گا اور تمہارے کھاتا سارا وہ نل ہو جائے گا. تمہارا کھاتا وہی کھاتا ہوتا ہے نا، پتہ نہیں کھاتا نہیں ملا ہوگا، کھاتے جی شاہی کو فارغ ہو گیا. حضرات گرامی ذرا غور فرمائیں. اللہ تعالیٰ نے رسول پاک سے فرمایا یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسریٰ، وہ قیدی جو تمہارے کنٹرول میں ہے، جن پر تمہارا کنٹرول ہے، تم ان پہ قابو پا چکے ہو اور وہ قیدی ہو چکے ہیں. ان یعلم اللہ فی قلوبکم، ان سے خطاب فرمایا اگر تمہارے دلوں میں اللہ خیر دیکھے گا، ایمان دیکھے گا، وہ کفر کی بات ختم ہو گئی ہے، جنگ و جدل، شرک، کفر، مخالفت ختم ہو گئی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ ارشاد ہوتا ہے یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، وہ تمہیں بہتر دے دیا جائے گا جو تم سے فدیہ کے طور پہ لیا جا رہا ہے. بظاہر تم سمجھ دو کہ ہمیں جی معاوضہ اور فدیہ دے کر جان چھڑانی پڑی ہے، لیکن اگر تم نے اسلام کو، ایمان کو، رسول کو قبول کر لیا ہے، تمہارے دلوں میں مخالفت، شرک، کفر نکل چکا ہے، محبت اللہ رسول کی دین کی آ چکی ہے، اگر آپ کو آج فدیہ دے کر جان چھڑانی پڑی ہے تو آئندہ مستقبل میں غنیمتوں کی شکل میں اور فتوحات کی شکل میں، اس کے علاوہ تحفے تحائف کی شکل میں اللہ تعالیٰ اسے کئی گنا اللہ آپ کو زیادہ دے دے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دے دی. اچھا جی، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، دوسری سب سے خوبصورت بات ہے کہ اللہ تمہیں بخشش کا سرٹیفکیٹ بھی دے گے، دنیا کا مال و دولت بھی دیں گے. پھر ان مجاہدین کا ذہن میں ذرا سوال ذہن میں ذرا نقشہ ذہن میں رکھو. جب خیبر فتح ہوا تو خیبر کی فتوحات میں وہ صحابہ کرام تھے جو حدیبیہ کے مقام پر رسول کریم کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے، اور مشرک عرب نے حدیبیہ سے آگے مکہ داخل نہیں ہونے دیا تھا. اس مناسبت سے جو بیعت رضوان ہوئی اور پھر وہ شرائط لکھی گئی، معاہدہ ہوا 10 سال کے لیے جنگ و جدل کرنے کی ممانعت پر، سیز فائر ہوا دوسرے لفظوں میں. تو اگلے سال ہی جب خیبر کے لیے گئے تو نبی پاک نے اعلان کیا تھا کہ خیبر کی فتح کے لیے میرے ساتھ وہ لوگ جائیں جو حدیبیہ کے مقام پر وہاں شامل تھے. سمجھ آ رہی؟ اب خیبر کا علاقہ جو تھا یہ بہت امیر لوگ تھے یہودی، اور ان کے قلعے اور ان کی زمینیں اور ان کے سلسلے بہت تھے. اللہ نے جب فتح دی تو پھر صحابہ کرام کو بڑے بڑے زمینیں، بڑے بڑے پلاٹ اور بڑے بڑے باغات ملے. حضرت عمر فاروق جیسے لوگ جو خاندانی طور پر بڑے اپنے دور میں بڑے بااثر لوگ تھے، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ خیبر کی فتوحات کی ملنے والی غنیمت سے آج ہم امیر لوگ ہو گئے. اور پھر انہوں نے نبی پاک سے یہ بھی عرض کیا تھا مجھے وہ پاک پسند ہے تو میں وہ اللہ کے راستے میں دیتا ہوں. تو نبی کریم نے فرمایا تھا عمر اس کی ملکیت اپنے پاس رکھو، لیکن اس کا اس کی جو پیداوار ہوتی ہے، اس سے جو نکلتا ہے، جو بھی پیداوار کھجوریں یا جو پھل پر، وہ وقف کر دو. تو انہوں نے پھر اپنے عزیزوں کاروں میں سارا وہ تقسیم کر دی. حضرات ذرا غور فرمائیں. ارشاد ہوتا ہے یہ گارنٹی جو دی جا رہی ہے کون دے رہا ہے؟ واللہ غفور، اللہ معافیت دینے والا بھی ہے، معاف کرنے والا بھی ہے، سارے اختیارات اللہ کے پاس ہیں. وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اب اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول پاک کوئی لب نہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، حقیقت میں سچے ہیں یا نہیں. ان جملوں پر غور. وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، چونکہ خطاب رسول پاک سے ہو رہا ہے، اگر آپ سے خیانت اور بددیانتی کا ارادہ رکھتے ہیں یہاں سے جان چھڑانے کے لیے، اپنے آپ کو قید سے چھڑا کر فدیہ دے کر آزاد ہونے کے لیے، اور بظاہر آپ کو راضی کر رہے ہیں، اگر ایسے کر رہے ہیں یا کہتے ہیں، تو فقط خان اللہ من قبل، تو یہ پہلے بھی اللہ سے خیانت کر چکے ہیں. اللہ کے ساتھ خیانت کیا ہے؟ شرک کرنا، اللہ کے ساتھ خیانت کرنا ہے، اور رسول پاک سے جنگ کرنا یہ بددیانتی ہے. اللہ رسول کو امیر اور صادق بنا کر بھیجیں اور لوگ اس کا ڈانگو ڈانگی ہو کر لڑائی کریں. اگر کو غلطی سمجھ لگ دی، رسول پاک اللہ کا جو بھی رسول اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، اللہ کا سفیر ہوتا ہے، اللہ کے پیغام، الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، تو اللہ کے پیغام، اللہ کے میسج پہنچانے والے ہوتے ہیں. جو حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے خطاب کرتے فرمایا تھا حل بلغت رسالہ وادیت الامانہ، کیا اللہ کی دی گئی میں نے امانت ادا کر دی ہے؟ وہ میسج، وہ پیغامات جو اللہ نے ڈیوٹی لگائی تھی امت تک پہنچانے کے لیے، کیا وہ پہنچا دی ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا بلغت الرسالہ وادیت الامانہ، آپ نے اللہ کے میسج، پیغامات بھی پہنچا دیے ہیں اور امانت کو ادا بھی کر دیا. تو نبی کریم نے پھر فرمایا اللہم اشہد، اللہ تو گواہ ہو جا میں نے دونوں کام کر دیے. پھر آپ نے فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب،
اب میری ڈیوٹی مکمل ہو گئی ہے، تمہاری ڈیوٹی شروع ہو گئی. جو موجود ہیں جو موجود نہیں ان تک میرے اس میسج کو آپ نے پہنچانا ہے. اور صرف مولوی صاحب کی ڈیوٹی نہیں، ہر پتھروں ہر ایک کی ڈیوٹی ہے. ان کنتم خیر امت اخرج للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر بلغوا انی ولو آیا. ایک مسئلہ اگر آتا ہے، ایک آیت آتی ہے، ایک آپ کو فائدہ، تو وہ لوگوں تک پہنچائیں. اچھا جی، ارشاد ہوتا ہے فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، تو اب وہ اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کے قابو میں دے دیے، یعنی آپ کے کنٹرول میں آ گئے، نر میں آ گئے، وہ قیدی بن گئے. واللہ علیم الحکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے. ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، وہ لوگ یقینی بات ہے جو ایمان لائے اور ہجرت کی، جہاد کیا مال و جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں. اور وہ لوگ والذین آووا ونصروا، جنہوں نے جگہ دی، یعنی اس میں مراد ہیں وہ جو انصار ہیں، انہوں نے جگہ بھی دی اور مدد بھی کی مواخات کی صورت میں. اولئک بعضهم اولیاء بعض کے دوست ہیں، سجن ہیں، معاون ہیں، وارث ہیں. اصل میں قانون یہ تھا کہ جو مواخات ہوتی بھائی چارے میں، اگر وہ فوت ہوتا تو وہ اس کا وارث بنتا، اگر یہ فوت ہوتا تو وہ اس کا، مثلا اگر مہاجر فوت ہوتا تو انصاری جو اس کا بھائی تھا وہ اس کا وارث ہوتا، انصاری فوت ہوتا تو مہاجر اس کا وارث بنتا. یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے پہلے رکھا. پھر اس کے بعد جب آیات وراثت کی نازل ہو گئی تو فرمایا جو قرابت میں رشتہ داری ہے، ایک ہے دین کی محبت، دین کا رشتہ، دین کی مواخات اور بھائی چارہ. ایک یہ ہے کہ وہ نسبی طور پر، صلبی طور پر رشتہ داری، خونی جو رشتے ہیں، اب پھر وہ وارث بنے گا. اس میں ایک مسئلہ ہے، اگر آپ جاگ رہے ہیں، جو لے پالک بچے نہیں ہوتے، بیٹی لے لی ہے، کسی کو پتری بنا لیا، پتر بنا لیا، وہ اس کے وارث نہیں بنتے. اور کتنے لوگ، بڑے بڑے لوگ میرے علم میں ہے، باقاعدہ داڑیاں پوری، نمازیں پوری، خطبے پورے، بچہ کسی سے لیا ہے تو ولدیت اپنی لکھائی ہوئی، بڑے کتب ہیں، ایک نہیں، میرے پاس بے شمار مسائل آتے ہیں اور ان کو مسئلے بھی سنتے ہیں، سمجھایا، پڑھایا، بتایا اور انگلی لا کے دکھایا کہ ادعوہ لآبائہم، جو ان کے باپ ہیں ان کے نام پر ان کو بلانا ہے، اپنا نام ولدیت میں نہیں رکھنا. یہ لوگ وارث نہیں بن سکتے. میں ایک مثال دیتا ہوں، اگر حافظ صاحب ذرا دھیان سے سنیں. فرض کرو کسی بندے کے پاس صرف بیٹیاں ہیں، ایسے لوگوں نے بھی کام کیے ہوئے، وہ باجی سے یا بھائی سے بیٹا لے لیتے ہیں، پتر بنا لیتے ہیں نا. اب اگر اس خاتون نے، جنہوں نے وہ بچہ دیا ہے، لے پالک بنایا ہے، اگر 2 سال کی عمر میں اس بی بی نے دودھ نہیں پلایا تو وہ رضائی ماں نہیں بنتی، اور نہ حرمت کا رشتہ قائم ہوتا ہے. حتیٰ کہ وہ جو لڑکا انہوں نے لیا ہے، ان کی اپنی بیٹیوں کے ساتھ اس کا نکاح ہو سکتا ہے، وارث بھی نہیں بن سکتا، محرم بھی نہیں بن سکتا. تو پھر لڑیاں بہانا سے لیا منڈا اور بگیاڑ چھٹیا نا بیڑیاں جو بکریاں تو کیوں معاشرے میں سمجھ نہیں آتا. ایک کیس نہیں، بے شمار کیس ہیں، اور لوگ اپنی مرضی سے لگے ہوئے ہیں. دودھ پلایا نہیں، رضائی ماں بنی نہیں، ان کا وارث بنا نہیں، محرم بنا نہیں، لیکن وہ چھوڑا ہوا گڑبڑ 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 ہو رہی، ساری دگڑ دگڑ لگی ہوئی. دوسرا اس میں علماء کرام اہل علم نے تبصرہ کیے ہے. فرض کرو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے تمہیں بیٹا نہیں دینا، تو وہ باجی اور بھائی سے بیٹا لے کر ثابت کرتے ہیں اللہ سوڑے تو دینے نہ دیتا تو میں پھر بھائی کو لے لے. یہ اللہ تعالیٰ کی اس غیرت کو، فیصلے کو بھی چیلنج ہے. تو نہیں نہ دیتا تو میں باجی نے دے دیتا. اس قسم کی تقسیم پر بندہ راضی کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ کی تقسیم ہے، کسی کو بیٹے، کسی کو بیٹیاں، کسی کو دونوں، کسی کو کچھ نہیں دیتا، اس پر راضی کیوں نہیں ہوتے؟ تو مسئلہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ پہلے مواخات کی صورت میں وارث بنتے تھے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے جب وراثت کی آیات نازل فرمائی، قانون بنایا، پھر وہ رشتے ناتے ہیں وہ مقدم ہو گئے، بھائی چارہ پیچھے ہو گئے. اگلا ایک مسئلہ بیان فرمایا کہ والذین آمنوا ولم یہاجروا، اب وہ لوگ جو ایمان تو لائے ہیں لیکن انہوں نے ہجرت کر کے مدینے نہیں آئے. مالکم من ولایتہم من شیء، تو ان کی ولایت میں، دوستی میں، بھائی چارے میں آپ کے پاس کوئی اختیار و بنیاد نہیں ہے کہ وہ بھی تمہارے بھائی چارے میں آئیں گے. کیا بلا ہے؟ مکہ فتح ہونے تک، یہ مکہ فتح ہونے سے پہلے کی بات ہے، جو مسلمان ہے وہ مکے میں ہے یا کسی قبیلے میں ہے یا کسی وادی میں رہتا ہے، اس کے لیے ضروری تھا وہ ہجرت کر کے مدینے آئے. مکہ فتح ہونے کے بعد یہ شرط ختم ہو گئی کہ اس کا مدینے آنا ضروری ہے. اس لیے فرمایا جو مسلمان تو ہو گئے لیکن مدینے نہیں آئے، ان کا آپ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اللہ نے کھل کے بیان کر دیا. وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، ہاں اگر وہ لوگ مسلمان ہیں لیکن ہجرت انہوں نے نہیں کی تو دین کے سلسلے میں آپ سے مدد مانگتے ہیں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تمہارے ذمہ ان کی مدد کرنا ضروری ہے، لیکن إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ، اس قوم کے خلاف ان اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد نہیں کر سکتے جن کے ساتھ تمہارے معاہدے ہو چکے ہیں. اگر وہ کافر ہیں، مشرک ہیں،
تمہارا ان کے ساتھ سیز فائر کا معاہدہ ہو چکا ہے، لڑائی جنگ نہ کرنے کا عہد ہو چکا ہے، تو ان کے خلاف مسلمان تم سے مدد مانگتے ہیں، ایسی صورت ان کی مدد تم نہیں کرو گے، کیونکہ معاہدہ کا احترام کرنا ہے۔ عہد و پیمان پہ قائم رہنے کا اتنا بڑا معیار دین نے بیان فرمایا۔ گل وہ چھوڑو پڑو بھاجی، گل دی بات گئی، گل گئی، رات گئی، گل گئی، یہ ہمارے ساتھ۔ لیکن دین نے بیان کیا ہے کافروں کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہوا ہے ان کے خلاف مسلمان کی مدد کرنا بھی تمہارے لیے ضروری ہے، کیونکہ تمہارا عہد و پیمان ہے، اس کا احساس کرنا۔ تو ارشاد ہوتا ہے واللہ بما تعملون بصیر، یاد رکھو جو تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتے ہیں۔ لیکن جو کافر ہیں والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، مثلا کافر میں سکھ بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، طاہریہ بھی ہیں، زرتشتی بھی ہیں، کنفیوشن کے لوگ بھی ہیں، اس کا بدھ مت بے شمار دنیا پھرتی ہے۔ جتنے کافر ہیں شکلیں الگ ہیں، ڈیزائن ان کے الگ ہیں، نام ان کے الگ ہیں، لیکن الکفر ملت واحدہ، امام الانبیاء فرمایا تمہارے خلاف سارے ایک ہی حیثیت رکھتے ہیں، وہ بھی کافر ہے، وہ بھی کافر ہے، وہ بھی کافر ہے، وہ بھی کافر ہے۔ اور ظلم کی بات یہ ہے کہ جن کے ہزاروں خدا ہیں وہ اکٹھے ہیں، جن کا ایک خدا ہے وہ لڑ کر کے مار مار کے دوسرے کو مسیطہ میں لے تھے، سوری نہ بڑھے تھے، کہتے بابی نہ بڑھے۔ بلکہ مجھے تو یاد ہے یہ نیٹ پہ دکھا رہے تھے، ایک مولانا جنازہ پڑھانے لگے، پیر صاحب ہے، بڑی افسوسناک خبر میں سننے لگا، میں نے خود پڑھا اس پہ کہ سنا ہے۔ مولوی صاحب نے اعلان کیا کہ اسی سنی ہاں، کوئی دیوبندی وہابی جنازے نہ ہوئے وہ جنازہ نہ پڑھے تک۔ تسی اندازہ فرماؤ اس مولوی صاحب کا علم، مولوی صاحب کا اعلان، مولوی صاحب کی سوچ قرآن و حدیث کے ساتھ ہے۔ یہ میں نے خود سنا ہے اعلان، کسی کی روایت نہیں۔ اللہ کے فضل سے ماشاء اللہ وہ جماعت کرانا چاہ رہے ہیں، جنازہ پڑھانے کے لگے تھے، کوئی سنی بھابی نہ رہے، دیوبندی بھابی نہ رہے، نکل جاؤ تو تھوڑی ایسی تیسی ہو، جنازہ کوئی نہ پڑھے۔ ڈانگ نہیں صرف ماری لیکن فتویٰ سے نہیں دے دی۔ جب یہ معیار ہوگا، جو کافر ہیں سارے ایک فلیٹ پہ کھڑے ہیں، ایک خدا کو ماننے والے وہ لا تعداد جماعتوں میں کھڑے ہیں، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ تو ارشاد ہوتا ہے جو کافر ہیں وہ بات بات کے سجن یار ہیں، الا تفعلوہ، اگر تم رسول پاک کی مدد نہیں کرو گے، اگر تم فتنہ نہیں چھوڑو گے، اگر تم بددیانتی نہیں چھوڑو گے، شرک نہیں چھوڑو گے، تو پھر تکن فتنہ تو زمین میں فتنہ ہوگا، وہ فساد کبیر، بہت بڑا یہ فتنہ فساد ہوگا۔ آپ اندازہ فرمائیں صاحب، لوگ کہتے ہیں نا کرانچ برکت نہیں، کیوں برکت نہیں؟ کبھی غور کی؟ کاروبار نہیں چلتا، بیماری جان نہیں چھوڑ دی، بیماریاں مصیبتیں باجی سمجھ نہیں لگ دی، کاروبار بھی کرنے خرچہ نہیں چلتا، وہ سمجھ نہیں باجی آتی، سمجھ کیوں نہیں آتی؟ سمجھ تو واضح۔ رسول پاک نے قانون بیان فرمایا کہ جو بندہ اپنے گھر میں آ کے سلام نہیں کرتا، السلام علیکم نہیں کہتا، تو رسول پاک نے فرمایا شیطان ان کے ساتھ گھر میں سوتا بھی ہے، گھر میں رہتا بھی ہے۔ اپنے گھر والوں نے جڑا سلام نہیں کرتا وہ دوسروں کیا کرے گا؟ پھر جس گھر کے اندر بے نماز ہیں ٹبر سارے، بیویاں بندے، اس میں خیر کہاں سے آئے گی؟ جس گھر کے اندر جھوٹ اور فراڈ نے ڈیرے لگائے ہوئے ہیں، سود، معاذ اللہ، جوا، ملاوٹ، اس کی امیزش ہے بددیانتی اور جھوٹ بول بول کر قسمیں اٹھا کے کمائی کر کے گھر لائے، اس گھر میں برکت کیا ہوگی؟ کہاں سے برکات آئیں گی؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ذکر اللہ نے قرآن فرمایا، دین کو فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کے جو نام نامی ہے اس کو بیان کرنا، سبون، قدوس، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، سارا ذکر۔ جو لوگ اس سے اعراض کرتے ہیں ان کو مزہ نہیں آتا۔ سادے لفظوں میں جس بندے کو مسجد میں سکون نہیں آتا، قرآن پڑھنے کو اس کا جی نہیں چاہتا، مسجد کے اندر آ کر اللہ سے رونے کو جی نہیں چاہتا، اس کا مطلب ہے اس کے اندر نظام سیکھنی ہے، اس کا علاج ضروری ہے، اس کا علاج کراؤ تاکہ اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے، اللہ کی فکر سے، اللہ کی محبت سے کیا ہوتا ہے؟ دل مطمئن ہوتے ہیں۔ اب دلوں میں سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، تسلی نہیں ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ میرے سے زیادہ جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر فساد کبیر ہوگا، فتنے ہوں گے، اور افراتفری ہوگی، خیر و برکت نہیں ہوگی۔ تو ان چیزوں پر ہمیں غور کرنا چاہیے، اس کے اسباب پر غور کرنا چاہیے۔ سبب کیا ہے؟ اور یار ایک بندہ نمازی کا رہے تھے 9 جینے، باقی 8 بے نماز میں، میں مسئلہ غلط نہیں کر رہا، ذرا غور کرو۔ ایک بے میری نماز پڑھتے تھے، باقی تیاں پتر نواں تیاں ساری ایسے تو نہیں پھر دیا، تو پھر مسئلہ کس طرح حل ہوگا؟ ایک بابا کلو کاروباری کو نماز نہیں پڑھنی، اور کی کرنا؟ یا گالا کٹے گا، نماز پڑھے گا، تو باقی سارا ٹبر کی کرنا۔ اچھا بڑی عجیب گل ہے، مسئلہ نہیں انہوں نے یاد ہوتا، قرآن دیا سورتیں یاد نہیں، گالاں بڑیاں کمال کر دیں، ایسی چوٹی دی گال کٹن گے جہاں وزن ہی نہیں بندہ کر سکتا، مطلب ہے بڑی بڑی وزنی ہے، مزہ آ جاتا گل سن کے۔
لیکن جدوں گل پوچھو بھاجی اسی پڑھے ہی نہیں بھاجی اسی پڑھے ہی نہیں، یہ کس قابل ہے یہ بندہ؟ بولو نا۔ اور اسی 30-35 سال پڑھایا ہے، اس اسٹوڈنٹ کا کہوں مارن کا دل کرتا ہے، چتر مارو یہ سر سزا دینے کو جی چاہتا ہے، اینڈل لاؤ یہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ثانیہ پیدا کرے۔ یا ایھا النبی، اے نبی محترم، صلی اللہ کل من فی ایدیکم من الاسری، کہو ان سے جو تمہارے ہاتھ میں کنٹرول میں قیدی ہے، یہ بدر کے قیدیوں کا مسئلہ تھا، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر اللہ تمہارے دلوں میں خیر اور بہتری جانیں گے، یؤتکم، اللہ تمہیں دیں گے، عطا کریں گے، خیرا مما اخذ منکم، اس سے اچھا اور بہتر جو تم سے فدیے کی صورت میں لیا جا رہا ہے، ویغفر لکم، اللہ تمہیں معاف بھی فرما دیں گے، واللہ غفور رحیم، اور اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اگر وہ ارادہ رکھتے ہیں آپ سے خیانت کرنے کا اور چکر چلا کہ یہاں سے فدیہ یہ وہ کر کے جان چھڑانے کا، تو فقد خان اللہ منکم، جو پہلے بھی خیانت کر چکے ہیں، فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، تو اللہ نے وہ تمہیں قابو میں دے دیے، تمہارے کنٹرول میں ان کو دے دیا، واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ ان الذین آمنوا وہاجروا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ہجرتیں کی، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور انہوں نے اپنے مالوں جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد بھی کیا، والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے جگہ دی، یعنی یہ وہ انصار صحابہ مدینے کے، ونصروا، مدد بھی کی، مال دولت بھی پیش کیا، اولئک بعضهم اولیاء بعض، اور بعض مواخات میں بعض کے پھر سجن دوست ہیں۔ والذین آمنوا ولم یہاجروا، وہ لوگ جو ایمان تو لائے لیکن ابھی ہجرت نہیں کی انہوں نے مدینے، ما لکم من ولایتہم من شیء، تو تمہارے لیے ان کے متعلقہ کوئی ولایت، کوئی دوستی یا پیار، ولا شیء، اس کی کوئی حیثیت نہیں، حتی یہاجروا، حتیٰ کہ وہ اپنا علاقہ وطن چھوڑ کر مدینے ہجرت کر کے نہ آ جائیں۔ یہ فتح مکہ سے پہلے تک کی بات ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اگر وہ آپ سے دین کے حوالے سے تم سے مدد طلب کریں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تمہارے اوپر مدد کرنا ضروری ہوگا، الا علی قوم بینکم وبینہم میثاق، ہاں اگر وہ ایسی قوم کے خلاف تم سے مدد مانگتے ہیں مسلمان جن کے ساتھ آپ کے معاہدے ہو چکے ہیں، آپ ان کے حلیف بن چکے ہو، تم نے لڑائی کے معاہدے کیے کہ ہم نہیں لڑیں گے، پھر ان کے خلاف تو ان کی مدد نہیں کرو گے، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ جو تم اور کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں، ہر طرح کے کافر، بعضهم اولیاء بعض، سیکھیں وہ آپس کے بظاہر آپ سمجھ دیں، قرآن ایک آیت ہے، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، آپ سمجھ دیں کٹے لیکن دل ان کے الگ الگ ہیں، لیکن ظاہری طور پر تمہارے الکفر ملت واحدہ، رسول پاک کا فرمان ہے، تمہارے خلاف ایک ہی پلیٹ پار میں سارے کھڑے ہیں۔ تو ارشاد ہوتا ہے الا تفعلوه، اگر تم نے ایسے نہ کیا، یعنی خیانت نہ چھوڑی، بددیانتی نہ چھوڑی، شر فساد کو ترک نہ کیا، رسول پاک سے محبت پیار نہ کیا، تکن فتنۃ فی الارض، میں فتنہ فساد ہوگا، وہ فساد کبیر، اور بہت بڑا یہ فساد ہوگا، یہ بہت بڑا فساد ہے، برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، دل مطمئن نہیں رہتے، بیماریاں ڈیرے لگا لیتی ہیں، لڑائی جھگڑا مارو مار، گھراں دے اندر ٹانگو ڈانگی، اور اس کا خوبصورت ایک طریقہ یہ ہے کہ ہر بندے دی کولی وکری، ہر بندے دی چمچی تے گلاس وکرا، کیا وجہ سن دے چمچیاں بھی وکریاں تے گلاس کڑیاں منڈیاں تے چمچیاں تے پلیٹاں بھی وکریاں۔ میں نے اگر بچا ہوا جن کہتے ہیں جھوٹ ہے، جھوٹا ہے، یہ جھوٹا اتنے رکھ دیں۔ میں نے اللہ کی توفیق سے سعودی عربیہ میں بڑے بڑے علماء اور شاہی خاندان کے اکابرین کے ساتھ بھی دعوت کھانے کا موقع ملا ہے سرکاری طور پر، تو وہاں کیا ہوتا ہے، بہت بڑی پلیٹ کے اندر وہ رکھا ہوا ہے چاول، اس کے اندر روٹیاں بھی ہیں، سارا کچھ ہے، ہم کھا کے اٹھتے ہیں، باقی دوسرے اسی میں اور ڈال دیے، اسی میں اور ڈال دیے، اسی میں اور ڈال دیے۔ جھوٹ والا چکر کوئی نہیں، یہ جھوٹ جھوٹا نہیں ہے، جھوٹ امام الانبیاء نبی مکرم کی بیوی جناب عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، امت کی ماں ہے، نبی پاک کو ہڈی والی بوٹی پسند تھی، مچھلی والی اور گوڈی کی بوٹی آپ کو پسند تھی، سمجھو گوڈی اور اگلا جڑا ہوتا ہے ایسا۔ تو میرے پاس بوٹی آئی ہے جس کے ساتھ ہڈی بھی لگی ہوئی تھی، میں نے کچھ کھایا ہے، پھر میں نے رسول پاک کو پیش کیا ہے، تو نبی کریم نے جہاں میں کھا رہی تھی وہاں آپ اپنے منہ مبارک سے وہ بوٹی کھائی میرے سامنے، تو رسول پاک کھا رہے ہیں۔ اور پھر وہ میں ایک آخری بات کرتا ہوں، جب رسالت پاک دنیا سے آخری لمحات میں ہے تو جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے جسم کے ساتھ آپ نے ٹیک لگائی ہوئی ہے، اتنے میں میرا بھائی عبد الرحمان گھر میں داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں مسواک تھی، ہری مسواک، تو رسول پاک کو مسواک بڑی پسند تھی، تو جب وہ بھائی اندر داخل ہوا تو رسول پاک اس کو دیکھ رہے ہیں، میں سمجھ گئی کہ آپ کا جی چاہتا ہے مسواک کرنے کو، میں نے پوچھا مسواک کرنی ہے؟ آپ نے اشارہ فرمایا، پھر آپ چبا نہیں سکتے تھے، میں نے پہلے اس کو کوٹے کے بعد پھر میں اس کو چبایا، اور پتھروں سبحان اللہ آگ جلو، میں نے منہ سے چبانا ہے نا،
چبا کے مسواک کو پھر میں نے پیش کی تو رسالت باب نے میرے منہ کی چبائی ہوئی مسواک فرمائی، اور فرماتی ہیں میں اللہ کی تعریف کرتی ہوں، الحمدللہ الذی، جس ذات جمع ری کی و ری کا رسول اللہ، زندگی میں اللہ تعالیٰ نے میرا تھوک اور رسول پاک کا تھوک بھی ملا دیا۔ یہ ساری باتیں دین اور تعلیمات کی ہیں۔